إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ سورہ قریش کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے مسلسل 2 ہفتے سے بات ہو رہی تھی۔ اس وقت سورہ قریش کے سلسلے میں کچھ وہ ضروری باتیں جو ہمارے اسلاف نے بڑے آسانی کے ساتھ سمجھایا وہ آپ حضرات ذہن نشین کریں، ترجمے کے اعتبار سے بھی مطلب کے اعتبار سے بھی۔ ترجمہ مختلف اعتبار سے لیلاف قریش کا کیا جاتا ہے۔ آسان ترجمہ جو عام لوگوں کو سمجھ میں آئے وہ ترجمہ ہمارے بزرگوں میں عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا۔ فرماتے ہیں لإیلاف قریش، قریش کے شوق کے لیے، قریش کے شوق، ایلاف اصل میں کہتے ہیں شوق۔ قریش یہ آپ علیہ السلام کا خاندان۔ قریش کے 3 ترجمہ علماء نے لکھا ہے۔ پہلا ترجمہ یہ مضبوط سمندری جانور، اس لیے کہ قریش بڑے بطال قوم، بہادر قوم، لڑاکو قوم، جنگجو قوم، اس لیے ان کو قریش کہا گیا کہ جس طریقے سے سمندر میں مضبوط جانور جس کو تقرش کہا جاتا ہے، قرش کہا جاتا ہے، اسی سے بعد میں فرمایا قریش نکلا ہے۔ بعد میں فرمایا قریش کے معنی تجارت کرنے والا۔ جس طریقے سے اس صورت میں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف میں قریش ہی کا مفہوم کو بیان کیا گیا۔ قریش تجارت کرنے والی، لین دین کرنے والی قوم کو قریش کہتے ہیں، جو لین دین کرے، تجارت کرے۔ اور تیسرا مطلب جو قریش کا بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جمع کرنے والے۔ علماء نے ان تینوں چیزوں کو اکٹھا جمع فرمایا۔ جس طریقے سے ایک بہادر انسان جنگ لڑتا ہے، لڑنے کے بعد مال غنیمت حاصل کرتا ہے اور مال غنیمت کو لے آ کر اپنے گھر میں جماتا ہے، تو اسی طرح یہ تینوں مطلب آپ کو قریش میں ملیں گے۔ قریش میں آپ کو یہ تینوں مطلب ملیں گے۔ جس طریقے سے قریش جنگجو بھی تھے، تجار بھی تھے اور جمع کرنے والے بھی تھے۔ تجارت میں سب سے اعلیٰ درجے کی تجارت جس کو اللہ جل جلالہ امن والہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ یہ کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ایمان والوں کی جان ایمان والوں کی نہیں، ایمان والوں کا مال ایمان والوں کا نہیں، اس کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ گویا اللہ نے تجارت فرمائی کہ ایمان والوں کو اللہ نے جان بھی دے کر، جان کے عوض میں اللہ تعالیٰ جنت کو رکھ دیا۔ فرمایا جان کو صحیح سالم استعمال کرو گے، صحیح ترتیب پر استعمال کرو گے، اس کا بدلہ تمہیں جنت ہے۔ اور اسی طرح مال کو صحیح سالم استعمال کرو گے، اس کا عوض جنت ہے۔ گویا اللہ نے جب خرید لیا، جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے۔ اور اگر کوئی جنگ میں نکلتا ہے تو جان مال دونوں لے کر نکلتا ہے۔ جان بھی اپنے ساتھ لے کر، اپنے اکیلی میں لے کر نکلتا ہے،
اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مال بھی لے کر نکلتا ہے، جو کچھ بھی اسے ضروریات کے سامان ہے سب لے کر نکلتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے جس تجارت کے بارے میں فرمایا وہ تجارت قریش اپنے فطرت کے اعتبار سے کیا کرتے تھے، بہادر۔ اسی لیے ایک موقع پر جس وقت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا گیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں جس وقت آپ علیہ السلام اکیلے درمیان میں کھڑے تھے، اطراف میں کفار گھیر لیے، صحابہ کرام پورے کے پورے دونوں طرف چاروں طرف پھیل گئے، اللہ کے رسول اکیلے ہیں اور آپ گھوڑے پر سوار ہیں، گھوڑے سے آپ اترتے ہوئے ہاتھ میں تلوار لے کر آپ نے یہ جملہ فرمایا، انا النبی لا کذب، میں وہ نبی ہوں جو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جو جھوٹ نہیں ہے، یعنی بالکل سچا نبی ہوں۔ انا ابن عبد المطلب، آپ نے فرمایا میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ عبد المطلب کی اولاد، عبد المطلب کی اولاد کو قریش کہتے ہیں۔ 13ویں پشت پر جو آبا و اجداد میں ہیں ان کے طرف سے قریش کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگ مجھے معمولی مت سمجھو، میں اپنے خاندان تمہیں یاد دلا رہا ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا میں پوتا ہوں۔ گویا عبد المطلب کتنے بہادر انسان تھے وہ تم جانتے ہو، انہی کا خون میرے بدن میں بھی دوڑ رہا ہے۔ ذرا تم اس بات کی غلطی نہ کرنا کہ میں اکیلا ہوں، یہ سوچ کر آپ مجھے جو کچھ بھی دھمکیاں دے سکتے ہو۔ جو ہی آپ نے یہ جملہ اپنی زبان سے کہا، سب سے پہلے یوں کہا کہ میں نبی ہوں۔ یہ نبوت کی بات تم لوگ کفار ہو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ تم لوگ حسب و نسب کے پجاری ہو۔ کفار سب سے زیادہ حسب و نسب کے پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے فرمایا انا ابن عبد المطلب، اگر آپ کے نزدیک رسول اللہ کی اہمیت نہیں ہے، کم از کم حسب و نسب کی تو اہمیت ہوگی۔ تو حسب کے اعتبار سے عرب کا سب سے اعلیٰ درجے کا خاندان عبد المطلب کی اولاد جو متولی کعبہ ہیں ان کا میں پوتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں چند مصرے ایسے فرمائے ہیں جو آپ کی زبان سے نکل گئی لیکن وہ شعر بن گئے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام شاعر نہیں ہیں، لیکن آپ کے زبان سے ایسے قافیہ بندی کے ساتھ جملہ نکل گیا من جانب اللہ، وہ خود زبردست شعر کا اعلیٰ معیار پا گیا۔ الغرض میں یہ بتانا چاہتا ہوں قریش اس سے ہیں۔ پھر ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا بتاتے ہیں، ان کو جو سردی اور گرمی کے سفر کا شوق ہے، سردی اور گرمی کے سفر کا شوق ہے، اس کی اللہ رب العزت لام جو آتا ہے عام طور پر بات کے معنی میں بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یہاں جو لام ہے یہ لام تعجب کے لیے ہے۔ اس کے سلسلے میں بڑی تفصیل سے طلبہ عزیز کے سامنے اس کی تقریر ہوتی ہے۔ تقریباً 13 وجوہات علماء نے بیان فرمائے، وہ بیان کردہ باتیں یہ نحو سے صرف سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ تو یہاں جو لام استعمال کیا گیا، عام طور پر عربی میں ابتدا میں لام نہیں لایا کرتے، جو لایا کرتے القلم لزیدین، لام جو لاتے وہ بعد میں لاتے ہیں، لیکن یہاں لام لانے سے پہلے اللہ رب العزت نے جو کہنا چاہ رہا ہے وہ اللہ نے فرما دیا۔ وہ کیا تعجب ہے کہ قریشیوں کے لیے کہ ان کا جو سفر ہوتا ہے سردی اور موسم میں وہ کس کی طرف، یمن اور شام کی طرف، یمن اور شام کی طرف۔ تو یہ جو کہا شوق، ایلاف کہتے ہیں اصل میں شوق کو، کیا شوق تھا ان کو، یعنی ان کو شوق یمن کی طرف جانے کا جو شوق پیدا ہوا، یہ شوق کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مکۃ المکرمہ یہ کوئی زرخیز زمین نہیں ہے، جیسے کہ گزشتہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا، مکۃ المکرمہ میں کوئی چیز اگتی ہی نہیں، سنگلاخ زمین ہے، نہ پانی ہے نہ پودا ہے، پانی بھی نہیں پودا بھی نہیں، پانی اگر ہے تو زمزم ہے، زمزم کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں، یہ الگ چیز ہے۔ نہر زبیدہ رحمت اللہ علیہ نے، میں محترم خواتین سے توجہ چاہتا ہوں، حضرت ہارون رشید کی ایک بیگم
زبیدہ، بڑے نیک اور پاک خاتون، بہت اللہ والی خاتون۔ اور آپ کو یہ بھی بات تاریخ بتا دیتا ہوں، جب مکہ المکرمہ کی بات آئی، مکہ المکرمہ میں مال جو آنا شروع ہوا حجاز مقدس میں، سعودی عرب میں، وہ 1902 میں، 1902 میں، بس 1902 میں سب سے پہلے ان لوگوں نے وہ پانی جو زمین میں، جس کو عرب کا پانی ہم پیٹرول کہتے ہیں، یہ پیٹرول اور ڈیزل یہ تو دو شخصوں کا نام ہے جی۔ اب یہ جو پیٹرول جو نکلتا ہے، یہ ان لوگوں کی تحقیق کے بعد، جب انگریزوں نے یوں بتایا کہ بھئی یہاں آپ کی زمین میں پیٹرول ہے، اس کے بعد پیٹرول وغیرہ کے سلسلے میں بہت کچھ ہوا، پھر وہ جنگیں ہوئی، جنگ ہو کر اس کے بعد لوگوں نے اس کو قبضہ کیا۔ سعودی عرب جو گورنمنٹ اس وقت موجود ہیں، یہ لوگ پورے کے پورے 1924 میں آئے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ میں 1936 میں گھسے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو قبضہ کیا ہوا ہے، یہ گویا ان کی پرانی سلطنت نہیں، یہ لوگ تو نجد کے رہنے والے، نجدی سے آ کر ان لوگوں نے مقابلہ کیا، حملہ کیا، وہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو اس سے پہلے یعنی عرب انتہائی حرمین شریفین بہت غربت میں، ان کی غربت کو دور کرنے کے لیے ہندوستان سے ایک ثلث پورا حرمین کا خرچہ اٹھایا جاتا تھا، سنبھالا جاتا تھا۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں ہندوستان سے پورے عرب کا مکمل خرچہ جو کچھ بھی حرمین شریفین کا ہے وہ اٹھایا جاتا تھا۔ اسی وقت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب یہ پانی کے قلت کے بارے میں بات ہے، پانی بہت کم ہے، پانی بہت کم ہے، تو ایسے موقع پر انہوں نے کیا کیا؟ زبیدہ نے یہ نیت کی کہ اس لیے کہ صدقے میں سب سے بڑا صدقہ پانی کا صدقہ، پانی کا صدقہ یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اسی لیے فضائل صدقات میں بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے جگہوں پر پانی کے صدقے کے سلسلے میں ترغیب دی، اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن بیماریوں کو پانی کا صدقہ جو کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ ایسی دعا پاتا ہے، لا علاج بیماریوں سے اللہ شفا دے دیتے ہیں۔ تو پانی کا صدقہ کوئی معمولی صدقہ نہیں، اور لیکن ہم لوگ عام طور پر بور صرف ایصال ثواب کے لیے کرنا ہے، یہ دماغ میں ہم لوگوں نے بٹھا لیا۔ جب بھی کسی کا انتقال ہوگا بور ڈالو، حالانکہ صدقہ زندہ انسان بھی اپنے شفا کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے آپ کو تنزلی سے بچانے کے لیے پانی کا صدقے کا نظام بنا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ نہر زبیدہ کھودا گیا، نہر زبیدہ، پانی اس کی تاریخ میں کسی وقت بتاؤں گا، بڑے دور سے اس پانی کا نہر باقاعدہ کھودا گیا۔ آج بھی آپ اگر نہر زبیدہ کی دیواریں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو نہر زبیدہ کی دیواریں آج بھی آپ کو نظر آئیں گی، اتنی مضبوط دیوار۔ آپ اندازہ لگائیے یہاں سے وہاں پانی کھینچنے کے لیے کتنا خرچہ ہوتا ہے، دوسرے ملکوں سے پانی کھینچنے کے لیے کتنا خرچہ ہوگا، اتنا لمبا خرچہ حضرت زبیدہ نے اٹھایا ہے، ہارون رشید کی بیوی نے۔ جس وقت لوگوں نے اس کی تکمیل کے بعد لا کر حساب بتایا تو حضرت ہارون رشید کی بیوی کا جملہ، مشہور جملہ جو تاریخوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے، انہوں نے فرمایا ترکت الحساب لیوم الحساب، ترکت الحساب لیوم الحساب، یوں کہا میں حساب دیکھنا چھوڑ رہی ہوں اس دن کے لیے جس دن حساب لیا جائے گا، میں اس دن حساب لے لوں گی۔ بھائی آپ نے بہت اچھا کیا، بہت اچھی بات، وہ دن اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے کہ میں نے جو نیت سے کیا ہے وہ نیت سے کر دیا۔ آپ لوگوں نے کہا بھئی اتنا خرچہ ہوا، میں نے مان لیا، میں اس کے سلسلے میں کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتی، بس آپ لوگوں نے اگر اونچ نیچ کیا ہو وہ حساب کے دن آپ لوگوں کو حساب دینا پڑے گا۔ بس اتنا جملہ کہہ کر حساب کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ تو اتنے نیک خاتون، تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ یہاں احسان کیوں جتلا رہا ہے؟ احسان یہ جتلا رہا ہے، اب لوگوں کے دماغوں میں آج کل کے عرب کو مد نظر رکھ کر یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے، عرب تو مالدار ملک ہے، مالدار ملک ہے، مالدار ملک ہے، پھر یہ احسان کیا، تجارت کے لیے یہاں سے وہاں کیوں جاتے تھے؟ مالدار نہیں، مالدار تو اب ہوا ہے، مالدار ہو کر
آپ اندازہ لگائیے 1 صدی بھی نہیں ہوا، 1 صدی بھی نہیں ہوا، 1 سینچری بھی نہیں ہوا، وہ تو انتہائی غریب۔ اسی وجہ سے اطراف و اکناف جو کچھ بھی عمارتیں ہیں وہ ترکی والوں کی بنائی ہوئی عمارتیں تھیں۔ قریب زمانے تک بھی لوگ جانتے ہیں ترکی والوں کی عمارتیں، مدینہ منورہ میں بھی ترکی، گنبد خضرا بھی ترکی، جو کچھ وہاں عمارتیں آپ کو قدیم نظر آئیں گی وہ سب ترکی، جو جدید نظر آئیں گی وہ سب عمر ابن عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں، شاہ فیصل کے زمانے میں جو بعد میں ترتیب بنی ہے وہ بعد میں بنی ہے۔ الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قریش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو احسان جتلایا وہ یہ کہ غربت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے راستہ کھولا۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہیں جو یمن والوں نے جگہ دیا، شام والوں نے جگہ دیا، وہ کیوں جگہ دیا؟ وہ اس لیے جگہ دیا کہ تم مکہ کعبہ والے ہو، کعبے کے خدام ہو، کعبے کے متولی ہو، تم میرے گھر سے نسبت رکھتے ہو۔ حضرت جی مولانا عیسی رحمۃ اللہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، تم لوگوں کا جو اکرام کیا جاتا ہے، جیسے جماعتوں میں وغیرہ ہم لوگ نکلتے وقت اکرام کرتے نہیں، کہیں تم اس کو اپنی ذاتی اکرام نہ سمجھنا۔ ذاتی اعتبار سے ہم کچھ نہیں ہیں، ہم زیرو ہیں۔ جو کچھ اکرام ہے وہ اللہ کے راستے کی نسبت کی بدولت ہے۔ اگر وہ راستے کی نسبت ہٹا دو، تم تو ایک سادہ سیدھا انسان ہو بھائی، تمہیں آ کر دعا کی درخواست کیوں کرے گا؟ کوئی آ کر تمہارا اکرام کیوں کرے گا؟ کوئی آ کر تمہاری دعوت کیوں کرے گا؟ کوئی آ کر تمہیں چائے کیوں پلائے گا؟ جب ہم انفرادی سفر کرتے ہیں، چائے کوئی پلاتا ہے یا پیتے ہیں؟ ہم خود پیتے ہیں، ہم خود کھاتے ہیں۔ کوئی ہمیں اس سے پہلے میں آیا تھا، جگہ جگہ پر ہمیں چائے پلائے تھے، جگہ جگہ پر ہمیں کھانا کھلائے تھے، جگہ جگہ پر ہمیں توشہ آیا تھا، تو توشہ ہی تمہیں دیکھ کر تھوڑی آیا تھا۔ توشہ جو آیا تھا جماعت کی نسبت پر، دعوت کی نسبت پر، علم کی نسبت پر، مدرسے کی نسبت پر، جو بھی نسبتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس نسبتوں پر ہمارا اکرام ہو رہا ہے، یہ ہماری ذاتی اکرام نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے یہاں بتایا تمہاری عزت اگر یمنیوں نے کی ہے، تمہیں تجارت کا موقع دیا ہے، دروازہ تمہارے لیے کھولا ہے، شام والوں نے کھولا ہے، شام والوں نے تمہاری عزت کی ہے، احترام کے، جس راستے پر سے تم لوگ گزرتے تھے وہاں تمہارا ہر اعتبار سے امن و امان کے ساتھ تم گزرتے تھے۔ یہ سب کی نسبت کس کی بدولت ہے؟ کعبۃ اللہ کی نسبت کی بدولت ہے، رحلت الشتاء والصیف۔ تو اب کرنا کیا چاہیے؟ جب کعبے کی نسبت کی بدولت تمہارا اکرام ہو رہا ہے، احترام ہو رہا ہے، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تم لوگوں کو ایک مقام دیا، اب تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ بتوں کی پوجا کرنا چاہیے۔ تم لوگ 360 بتیں رکھ لے کر پوجا کرتے بیٹھے رہتے ہو، ہر دن ایک ایک بت، ہر دن ایک ایک بت، ہر چیز کے لیے ایک ایک بت، ہر عنوان کے لیے، سر میں درد کے لیے ایک بت، داڑھوں میں درد کے لیے ایک بت، کان میں درد کے لیے ایک بت، انتڑیاں ریپیئر ہو گئی ایک بت، تجارت میں نقصان ایک بت، جو بھی الگ الگ عنوان تھے ان سب کے لیے ایک بت۔ صحابہ کرام ایک مرتبہ عجیب انداز میں خود کی حماقت کو یاد کر کے ہنستے تھے۔ خود کی حماقت، سفر میں جاتے ہوئے جو بت بناتے تھے وہ ستو سے بناتے تھے۔ ستو کا آٹا، جو چنا وغیرہ ڈال کر مضبوط خوب کچھ مقویات ڈال کر بناتے ستو کا آٹا، وہ ستو کے آٹے کی بت بنا کر لے جاتے تھے سفر میں۔ جب سفر کا توشہ ختم ہو جاتا تو سب اپنے اپنے بت نکالتے اور اپنے اپنے بت نکال کر رکھتے اور اسے معافی مانگتے، پہلے پوجا کرتے، پوجا کر کر کہتے دیکھ آج ہم بہت بھوکے ہیں، بہت بھوکے ہیں، بہت بھوکے ہیں، ہمارے لیے کچھ انتظام کر، ہم جانتے ہیں کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو کم از کم اتنا کر، تو اپنا ایک ٹانگ دے دے۔ تو اس کے ایک ٹانگ نکال لیے، سب کھا لیے، تو اب وہ لنگڑا بت ہو گیا۔ ارے بھائی لنگڑا بت ہو گیا، ایک ٹانگ تو نکال دے تو لنگڑا ہوگی نہیں ہوا۔ پھر کچھ بھائی شام کو پھر موقع آتا پھر کھانے کا، دوسرے دن تو پھر اسی بت سے معافی مانگتے اور ایک ٹانگ نکال لیتے، تو پھر معافی مانگتے اس کا ہاتھ نکال لیتے، پھر معافی مانگتے اس کا پیٹ نکال لیتے، پھر معافی مانگتے اس کے دھڑ نکال لیتے اور پھر معافی مانگتے اس کا سر کھا لیتے۔ تو یہ جو کئی ہوتا تھا معاملہ، یہ سوچ کر صحابہ ہنستے تھے، کیسے احمق لوگ تھے ہم لوگ، کیسے نادان لوگ تھے، ہم خود اپنے پروردگار کو کھا لیا کرتے تھے۔
خدا پیدا نہیں ہوتا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایسا قاعدہ ہے، یہ قاعدہ رکھ لیجئے، دنیا بھر کے خداؤں کا انکار ہو گیا۔ جتنے خدا لوگ پیش کرتے ہیں سب کے سب، بے کوئی یہ خدا کا باپ کون باپ کے پیش کرے گا، یہ خدا کی ماں کون ماں پیش کرے گا، بے خداؤں کے ماں باپ بھی ہو رہے ہیں، اور ماں بھی خدا ہیں باپ بھی خدا ہیں، دونوں خدا مل کر تیسرا خدا کو نکال رہے ہیں، چوتھا خدا پانچواں خدا، ارے بہت سارے۔ اب وہ خدا کی ایک صاحب کہنے لگے چلو بھئی تم لوگ خدا تعالیٰ تو خدا مانتے ہو، جیسے مثال کے طور پر ابھی ایک عید گئی، ایک بیچارے لے جا کر پانی میں ڈبا رہے تھے اس کو، آپ جانتے ہیں جو شکل کو لے جا کر پانی میں ڈبا رہے تھے خدا سمجھ کر بڑے احترام کے ساتھ، اسی شکل کی اولاد اگر گھر میں پیدا ہو جائے تو پوجا کرو گے یا پریشان ہو جاؤ گے؟ پریشان ہونے کی تو ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ تمہارے گھر میں اگر اسی شکل کا ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے تو خوش ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ خوش ہو جائیں گے آپ۔ اگر چلیے بھائی آپ اگر کسی اور اسی شکل کے مختلف 2 ہاتھ 3 ہاتھ 4 ہاتھ لوگ ہیں جن کی تم لوگ پرستش کرتے ہو، اگر 2 ہاتھ 3 ہاتھ کے بچے پیدا ہو جاتے تو تم لوگ پریشان نہیں ہوتے؟ تو یہ کہ ظاہری اعتبار سے انسان جو اپنی ذات میں عیب سمجھ رہا ہے وہ خدا کی خوبی سمجھ رہا ہے۔ خیر بہرحال یہ الگ عنوان ہے۔ میں یہ اشکا اللہ نے یوں کہا قریشیوں سے کہ تم لوگ اس وقت کس کی پوجا میں مبتلا ہو؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، حضور کی تشریف آوری کے بعد تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، اور تم جانتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا گھر کعبہ ہے، فَلْيَعْبُدُوا، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اب جو نبی تمہارے سامنے کہہ رہے ہیں عبادت کرو، پروردگار کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی، لا الہ الا اللہ بولو بولو بولو، فَلْيَعْبُدُوا، لازم ہے تم لوگوں پر اگر تم اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو اس پروردگار کی عبادت کرے جو اس گھر کا پروردگار ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، هَذَا الْبَيْتِ اس گھر، اور هَذَا عظمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، هَذَا الَّذِي، هَذَا الَّذِي تعجب کے لیے، حیرت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رب هَذَا الْبَيْتِ کہہ رہے جس کے ارد گرد تم لوگ تجارت کرتے پھرتے رہتے ہو، مال کماتے رہتے ہو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو۔ سر جھکے گا تو صرف اس کے سامنے جھکے گا۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس پروردگار نے تمہیں بھوک کے وقت کھانا کھلایا۔ اب بھوک کے وقت کھانا کھلایا تو وہی نسبت، اسی نسبت، بعض مرتبہ نسبت کی وجہ سے جیسے ہم کہتے ہیں ارے بھائی تو تمہیں تو دعوت پال رہی ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے بھائی تمہیں دعوت پال رہی ہے، تمہیں دعوت کھلا رہی ہے، تو ہم غصے میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ بھائی میں نے جیسا کہا نسبت کہا، تمہیں تو تمہارا خاندان پال رہا ہے، یعنی کیا مطلب؟ خاندان کی نسبت پر تمہیں کام ملا ہے۔ بعض لوگوں کو نسبتیں ہوتی نا بھائی، کون سی نسبت پر؟ ہم کہتے ہیں بھائی تمہیں تو تمہاری ڈگری پال رہی ہیں، کیا مطلب؟ ڈگری کی نسبت پر نسبتیں جو ہوتی ہیں، تو یہ جو کہتے ہیں ارے بیٹی سبب، اب تمہیں جو اس وقت تجارت کے لیے جو کچھ بھی ریسپانس دیے جا رہے ہیں پورے علاقے میں، وہ کس بنیاد پر؟ بے پروردگار کے گھر سے نسبت رکھتے ہو، اسی بنیاد پر تو اس جگہ پر لوگوں نے تمہیں کھلایا پلایا، سفروں میں تمہیں بھوک کے وقت، جیسے کہ میں نے کہا اسفار میں ہم جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، کوئی کہیں کھانے کا انتظام ہو رہا، کہیں چائے کا انتظام ہو رہا، یہ جو انتظام ہو رہا ہے یہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ اس بنیاد پر کہ تم اس گھر سے نسبت رکھتے ہو۔ تو اس شام میں راستے میں تمہیں کھلایا کس نے بھوک کے وقت؟ اللہ، اسی اللہ جس اللہ نے سفر کے دوران کھلایا، حضر کے دوران کھلایا، تجارت کے دوران کھلایا، اس پروردگار کی تم عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم۔ اب تم لوگ مکہ میں رہتے ہو اور سب عزت کرتے ہیں مکۃ المکرمہ کی، اور فَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ بھی بات ہے کہ جو مکے میں داخل ہو جائے وہ
مأمون ہو گیا، محفوظ ہو گیا، وہ ہر اعتبار سے سیفٹی میں ہو گیا، جو بھی من دخلہ کان آمینہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب کان آمینہ ہے تو ایک تو یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ تلوار نکالی تھی حرم میں حدیث پاک میں خود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لمحے کے لیے حلال کر دیا تھا قتل و قتال کو۔ کیوں حلال کر دیا تھا؟ تاکہ مکۃ المکرمہ کی صفائی ہو جائے، کیا مطلب؟ جس طریقے سے بھئی تھوڑی دیر کے لیے، اب علماء فرماتے ہیں کیا وہاں پر قتل و قتال ہوا؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں قتل و قتال نہیں، وہاں پر جو کچھ ہوا تھا وہ آ کر سب سے پہلی بات کعبے کے تحفظ کے لیے ہوا، حرم کے تحفظ کے لیے ہوا، فتنے کو مٹانے کے لیے ہوا، فتنے کو دفع کرنے کے لیے ہوا، تاکہ یہاں سے تھوڑی دیر میں، یہ اللہ تعالیٰ نے دن میں کچھ دیر کے لیے حضور کی اجازت دی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں فوراً کعبے کی آپ نے صفائی فرما دی۔ وہ لمحے کے علاوہ حضور خود فرماتے ہیں اس سے پہلے اللہ نے کبھی نہ اس سے پہلے اجازت دی ہے، نہ اس کے بعد اللہ کبھی کسی کو اجازت دے گا۔ تو وہ لمحہ کون سا؟ فتح مکہ کا لمحہ، جسے بخاری شریف میں روایتیں موجود ہیں، کتاب الجنائز میں، کتاب یعنی حج میں بھی موجود ہے، اور پھر مسجد کی احترام کی جہاں بات آتی ہے، حمل السلاح فی المساجد، کیا مسجدوں میں ہتھیار لے جا سکتے ہیں؟ وہاں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے، نہ اس سے پہلے کبھی اجازت دی، نہ اس کے بعد اللہ نے اخرجو، جب حکم ہوا قرآن پاک میں کہ یہاں سے اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ جزیر عرب سے مشرکوں کو نکالو، اس وقت میں صفائی کے لیے اجازت دی تھی۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد اس سے پہلے مکمل امن ہی امن ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ دعا مانگی تھی، اور اسی دعا کی بدولت اللہ جل جلالہ امن والہ نے وہ امن کو قائم کیا، اور آج بھی الحمدللہ وہ امن باقی ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے جس وقت دجال آئے گا، دجال جب آئے گا تب بھی آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت دو جگہ پر جانے سے اسے روک دے گا۔ کہاں؟ حرمین شریفین میں نہیں جا سکے گا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا مانگی تھی؟ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ اس کے اہل و عیال کو تو پھل عطا فرما۔ تو یہاں پر حضرت نے امن والا شہر کی دعا مانگی تو اللہ نے الحمدللہ امن والا شہر بنا دیا، اور اس امن والا شہر آج بھی الحمدللہ ہے، یہاں تک کہ دجال آئے گا تو مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ اب اس وقت مدینہ منورہ میں 2 راستے پکے ہیں، 3 راستے کچے ہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 2 راستے پکے ہیں مدینہ کو آنے کے لیے باہر سے، اور 3 راستے کچے ہیں جہاں پر گوڈس وغیرہ راستہ بھی ہے اور وداؤٹ ٹول کا راستہ بھی ہے، 3 راستے کچے ہیں، اور قیامت کے قریب 7 راستے ہو جائیں گے۔ وَلَهَا 7 أَبْوَابٍ، حدیث پاک میں ہے مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، 7 دروازے ہوں گے۔ فی کل باب لہ ملکانی، ہر دروازے پر 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا، اور 2 فرشتے جو ہی دجال داخل ہوگا دھکا مار کر باہر نکالیں گے۔ آج جس پہاڑ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہاں پر وہ اپنا قیام بنائے گا،
اپنا ٹھکانہ بنائے گا. اس ٹھکانے پر آج کی حکومت نے زبردست گیسٹ ہاؤس بنایا ہے, زبردست گیسٹ ہاؤس. انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی پورے مدینہ جہاں سے نظر آئے تو ان کو وہی اس جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ملی, تو وہاں پر زبردست گیسٹ ہاؤس. تو علماء کہتے ہیں جس طرح فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ قوم, ایک طبقہ ایسا ہوگا جو دجال پر ایمان لائے گا اور دجال کا استقبال کرے گا. یہ گیسٹ ہاؤس ہمیں اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ جو لوگ اس وقت میں جو ذہنیت رکھتے ہیں وہ ذہنیت وہ دھیرے دھیرے حرمین شریفین کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے, اسے حالات میں لانے والی ذہنیت ہے. اس میں حالات کو مجھے تو حیرت ہوئی کہ غیروں کے لیے بھی اس وقت میں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نظام بنایا تھا, باقاعدہ بورڈ تھا, وہ بورڈ بھی ہٹا دیا گیا. باقاعدہ بورڈ تھا کہ کفار اس راستے پر سے نہیں گزر سکتے, ممنوع الدخول للکفار والمشرکین. باقاعدہ بورڈ بھئی یہاں سے کفار و مشرکین نہیں گزر سکتے. اس کے باہر سے ہی لوگ, ان کے لیے کفار و مشرکین کے لیے الگ راستہ تھا, اس راستے پر سے کفار و مشرکین جاتے تھے اور کفار و مشرکین حرم کے حدود کے اندر داخل ہونا ان کے لیے منع تھا. لیکن آج وہ بورڈ ہٹا دیا گیا ہے, آج وہ بورڈ ہٹا دیا گیا. تو اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ اس وقت کون سے رخ پر امت جا رہی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے. بس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف رہبری فرمائی, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. یہ آ کر یہ سب کے لیے ہے, خالی قریش کے لیے نہیں, کہ اللہ نے ہمیں بھی تجارتوں سے, ہنر سے, ملازمت سے, جو بھی اللہ رزق کے اسباب ہمیں دیے ہیں, یہ سب جو کچھ دیے وہ اللہ ہی دیا. بے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ صلاحیت نہ دیتا تو ہم جیسے تو دنیا میں بہت ہیں, ہم جیسے دنیا میں بہت ہیں. بے سب انسان ہی ہیں, سب انسان ہی ہیں, لیکن ہر انسان کی صلاحیت الگ الگ نہیں ہے. ہر ایک کی ذہن الگ الگ ہے, صلاحیت الگ الگ ہے, استعداد الگ الگ ہے, ہر ایک کے اندر کی مہارت الگ الگ ہے. تو اللہ نے دے کر رزق کا دروازہ کھولا ہے. تو دیا کس نے؟ اللہ نے دیا. تو ہم سب کی طرف یہ حکم متوجہ ہے, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس پروردگار کی تم عبادت کرتے رہو, کرتے رہو, کرتے رہو. تمام خواتین کو بھی, تمام مرد حضرات کو بھی, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, ہم سے کہتا ہے کہ عبادت کے معنی کیا؟ خالی نماز پڑھنا کیا نہیں, تابع دار ہونا. خالی نماز پڑھنا نہیں, تابع دار ہونا. ایک بڑا مجمع کیا کہتا ہے, جیسے معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں, آرام سے لون لیتا ہے, اور لون کی اس وقت ایک نئی شکل, لیس. لیس پہلا زمانہ تھا بینک میں پیپر رکھ کر پیسہ لیتے تھے. اب زمانہ ہے پیپر رکھنے کی ضرورت نہیں, گھر میں اسے لا کر رکھ کر پیسہ لے رہے ہیں. ارے بھائی لیس کیا شکل؟ بھائی آپ کرائے کے علاوہ, اچھی طرح سنو بھائی, حلال و حرام کی جب بات آ گئی تو بلا کسی جھجک آپ حضرات کو یہ بات سمجھا دینا چاہتے ہو, اس لیے کہ نیکسٹ باب تو ہمارا تقوی ہی کا آ رہا ہے. اگر ہم لوگ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں, صاف صاف غلطی ہو گئی چھوڑو. لیس یہ ناجائز ہے, لیس یہ قطعاً ناجائز ہے. لوگوں نے یہ دیکھو بھئی, ہیلا کسے کہتے ہیں؟ ہیلا کے معنی ڈھیلا. کیا کیسا تو بھی جائز کرو مولانا, کیسا تو بھی جائز کرو. اب وہ بیچارہ کیسا تو بھی جائز کرو, تم جا کر پڑ گئے ہو مولوی صاحب کے پیچھے, کہا تو بھی جائز کرو. اب وہ اتنے زبردستی جائز. اب جیسے فرشتے, جیسے روح ویسے فرشتے جیسا کہا جاتا ہے. اب جیسے لوگ ویسے مولوی بھی ملتے ہیں آج کل. مولویوں کے دین پر لوگ نہیں ہیں, لوگوں کے دین پر مولوی ہیں. اب آپ چلے جائیے کہیں بھی جا کر پوچھئے مولانا یہ کرنا جائز کیا بھی نہیں. اب کیسا ہے صاحب تمہیں کرتی ہیں؟ ہاں میں کرتا ہوں, میں پابندی سے کرتا ہوں. تو پرواہ نہیں کر سکتی, کیا بھی حرج نہیں. اب اسے پوچھئے تمہیں کر سکتی ہیں, کر کو بولے نا بھی کیا دیکھو, بولے کر سکتی.
جو کر سکتے ہیں آپ نے جو کہا، کیا دیکھ کر کہا آپ کر سکتے ہیں؟ کسے دیکھ کر کہا؟ آپ کو دیکھ کر کہا کر سکتے، اس لیے کہ یہ میرا صدر ہے، یہ میرا بڑا آدمی ہے۔ ارے تو کوئی بھی ہو بھائی، شریعت کے کیا حکم بدل جائے گا؟ اور لوگ آج کل نہیں، وہ امام کے کون سے امام کے پاس بھی جائز نہیں ہے کسی بھی، دیکھو حلال حرام میں علماء کا ائمہ کا اختلاف نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھو، حلال حرام میں ائمہ کا اختلاف نہیں ہوتا۔ ائمہ کا اختلاف افضل غیر افضل، بہتر غیر بہتر، اچھا مکروہ، اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک امام کہیں جائز، دوسرا امام کہیں ناجائز، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے اگر جھینگے کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جائز کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکروہ کہتے ہیں، ناجائز نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ مکروہ بولتے ہیں۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے جائز قرار دیتے ہیں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں کہیں گے کہ بے مکروہ ہے، افضل نہیں ہے، غیر افضل ہے۔ افضل غیر افضل کا فرق ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کوئی آدمی اگر سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ بات آ ہی گئی، تو جب امام صاحب تشریف لائے تو لوگ مکے میں گھیر لیے شوافی، اس لیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں شوافیت تھی ہی نہیں، پہلی بات یاد رکھیں۔ یہ واقعہ کسی نے بیان کر دیا، حقیقت میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں انتقال ہوئے، امام شافعی رحمۃ اللہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام صاحب کے حیات میں شافعی بھی نہیں، حنبلی بھی نہیں۔ امام صاحب 80 میں پیدا ہوئے، 90 پر 3 میں حضرت امام مالک پیدا ہوئے۔ امام مالک کا مسلک چلتا تھا مدینے میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک چلتا تھا کوفے میں، یہ دو ہی مسلک تھے۔ تو اس لیے اس واقعے میں امام ابو حنیفہ نہیں آئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے کوئی آئے۔ تو جب آئے تو سب گھیر لیے، تو فرمایا بھائی آپ لوگ ہیں جی، کون ہے؟ یہ شافعی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ حنبلی ہیں، یہ اوزعی ہیں۔ تو پوچھا اچھا آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہو؟ نہیں آپ سے بحث کرنا چاہتے۔ کس بات پر بحث کرنا؟ نہیں وہ آپ کیسا بولتے ہیں کہ قرات خلف الامام نہیں ہونا چاہیے، یعنی امام صاحب کے پیچھے قرات نہیں پڑھنی چاہیے، آپ کیسا کہتے ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا بھی بحث کرنا چاہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، میں بحث کرنے کو تیار ہوں، بحث کریں۔ اچھا آپ میں کون بات کرے گا؟ چار آدمی ہیں تو کوئی نہ کوئی تو بات کرے گا۔ تو یہ تینوں نے مل کر امام اوزعی کو طے کیا، امام اوزعی بات کریں گے۔ امام اوزعی 5ویں امام انہوں۔ امام اوزعی بھی الحمدللہ وہ مقام کے امام ہیں جس مقام کے امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، اس مقام کے امام ہیں کون؟ امام اوزعی، لیکن لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے۔ امام اوزعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے شاگرد نہیں ملے جیسے شاگرد احمد بن حنبل کو ملے، جیسے شاگرد حضرت شافعی کو ملے۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی جیسا شاگردوں سے ہی بات، جیسے دارالعلوم دیوبند کا آج نام ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے ہے، بھائی ان کے شاگردوں کی وجہ سے، وہاں کے فارغین کی وجہ سے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی کسی مدرسے کا نام لیتا ہے تو وہ مدرسے کے فارغین کی وجہ سے مدرسہ مشہور ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا پوچھتے ہیں آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ ابھی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں۔ تو وہ جو جیسے محنت کرنے کے بعد آدمی اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں یہاں کا پڑھا ہوا ہوں، تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا مدرسہ ہے بھائی، تو تبھی تو جا کر دارالعلوم کا تعارف ہوا پوری دنیا میں۔ تو خیر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، تو حضرت نے فرمایا کون بات کریں گے؟ یہ بات کریں گے۔ فرمایا مناظرہ ختم ہو گیا۔ بولے بات ہی نہیں ہوئی، مناظرہ کیسے ختم ہوا؟ بات ہی نہیں ہوئی، مناظرہ کیسے ختم ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا آپ سے میں نے یہ پوچھا کیا ان کی بات تم سب کی بات ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ اگر یہ جیت گئے تو تم سب کی جیت ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ اگر یہ ہار گئے تو یہ تم سب کی ہار ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو بات ختم ہو گئی۔ جب امام اوزعی کی بات تم تینوں کی بات ہے، کیا امام صاحب کی امام کوئی قرات کر رہا ہے تو مقتدیوں کی قرات نہیں ہے؟ عقل سے سمجھنے کی بات۔ ہم لوگ جاتے ہیں، ہماری طرف سے ایک متکلم کو بٹھائیں، جماعت میں ہم چاروں گئے، متکلم کون ہے؟ یہ ہیں، بقیہ سب کون ہیں؟
ذکر دعا میں رہنے والے ہیں، تو یہ جماعت آ کر بات کری تو ایسے ہی تو بولیں گے؟ نہیں، ایک آدمی آ کر بات کیا بولیں گے؟ بھائی جماعت آ کر بات کری، جماعت آ کر بات کری، تو ایک آدمی کا بولنا نہیں، ہم سب کا بولنا ہے۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ بات تو ختم ہو گئی، عقل سے سمجھو، جب امام قرات کرے تو امام کی قرات کرنا کیا مقتدی کی قرات نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی، بس ختم۔ تو دلائل تو اپنی جگہ پر ہے ہی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ حرام کو حلال کرنے کے لیے بہانہ تلاش نہ کریں۔ بعض لوگ یہ مولانا کے پاس گئے تو حرام پور کو بول ڈالتے ہیں، بھائی دوسرا کون سی ایڈجسٹمنٹ مولانا کو تلاش کرتے ہیں، وہاں جا کر فتویٰ لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ 3 طلاق دے کر میرے پاس ایسے واقعات ہیں، ہم نے حرام کا فتویٰ دیا، 3 طلاق واقع ہو گئی، اب آپ کا میاں بیوی کا ساتھ میں رہنا قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا ناجائز ہے، دونوں اجنبی ہو چکے ہیں، آپ کوئی اتنا صاف سمجھانے کے باوجود ایرے غیرے، کل ہی فون آیا تھا مجھے، ایرے غیرے کے پاس جا کر فیصلہ، میں نے پوچھا وہ کون تھا بھی جس نے آپ لوگوں کو سمجھایا؟ نہیں، کسی مسجد کے ذمہ دار۔ ارے وہ ذمہ دار کیا شریعت کو جانتا تھا؟ نہیں، انہوں آپ کو ایک محلے کے ذمہ دار، مسجد کے ذمہ دار کہتے، تو کیا ہوا؟ نہیں، انہوں بولے فلاں اس میں جائز ہے۔ کس میں جائز ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن تو یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے اگر اس کے بعد طلاق دے دیے فَإِن طَلَّقَهَا مِن بَعْدُ، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس وقت تک تمہیں اس سے نکاح کرنا جائز نہیں، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب 3 طلاق ہو گیا تو ٹوٹل تمہارے سے نکاح ختم ہو گیا، اس کا اور ایک نکاح ہو، پھر وہ جینا جیے، پھر جینا جینے کے بعد اگر بالفرض الحمدللہ آگے بڑھ گئے، اگر نہیں اس نے بھی طلاق دے دیا، تب جا کر پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ ختم، اس سے اب نکاح نہیں ہو سکتا، یہ محل نکاح نہیں رہا۔ ایک نکاح ہونے کے بعد اگر 3 طلاق دے دیے تو اس سے نکاح اب نہیں ہو سکتا۔ صاف قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے، گناہ ہے اپنی جگہ پر گناہ ہے، لیکن قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ بس ان کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اب تم اس ختم شدہ رشتے کو زبردستی جوڑو گے، ہم تو یوں کہیں گے دیکھو بھئی، حلال رشتے میں آپ حرام کا سہارا لینا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، جو بولنا بولنی، بھئی اللہ نہیں یہ کیسا، یہ نہیں ہو سکتا، بھئی تم ختم کر دو، کیا کر دو؟ ختم کر دو۔ خیر افسوس کی بات ہے، بہرحال میں عرض کر رہا تھا اس معاملے میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کے سلسلے میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی بات ماننے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اگر کوئی بھی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، اس سے بدتر کوئی انسان نہیں ہوگا جو اللہ کی تابع دار تو صرف ہم اللہ کے ہوں گے، اللہ کے تابع دار ہونے کے بجائے لوگوں کے تابع دار ہو جائے۔ انہوں کیا بولتی، انہوں کیا بولتی، دیکھو بھی آخرت میں مر کر جواب ہم ہی دینا ہے، فتویٰ دینا ہمارا کام ہے، فتویٰ دینا ہمارا کام، مانو یا نہ مانو وہ تمہاری ایمان پر موقوف ہے۔ ایک صاحب کل فون کیے مجھے جمعے کی نماز کے بعد، میں نے کہا جناب دیکھیے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو بیان کرنے کی ذمہ داری علماء کی، اور وہ جو اللہ کا کلام آپ کے دل میں کتنی اہمیت رکھتا ہے اور حضور کی باتیں آپ کے دل میں کتنی اہمیت رکھتی ہیں، وہ آپ کے ایمان کے معیار پر موقوف ہے۔ بعض لوگوں کا ایمان قبول ہی نہیں کرتا، اس لیے قبول نہیں کرتا کیونکہ پاس ایمان ہی نہیں ہے، قبول کیسے کرے گا؟ جیسے میں نے جو ابھی کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ کو نام ماننے والوں کو واسطہ کس کا دیا؟ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس کا واسطہ دیا۔ کیوں؟ یہ لوگ تو رسول اللہ کو نہیں مانتے، جیسے بعض لوگوں کو علماء کو نہیں معلوم، علماء اور عوام دونوں ان کے نزدیک برابر ہیں،
ان کو تو ہم ایسا نہیں بول سکتے بھائی ہمیں علماء کا تعارف کیسے کرا سکتے جبکہ وہ جانتے ہی نہیں کچھ بھی چیز. تو ان کو تو دیگر جو چیز ان کو سمجھ میں آئے اسی تو بتائیں گے. تو اسی طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بتانے کے ذمہ دار ہم ہیں. بتانے کے بعد وہ دل قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا اس کی معیار پر موقوف ہے، اس کی ایمان کی معیار پر اسی لیے حضرت مولانا یسرا علی فرما کرتے تھے ایمان کا سطح اتنا بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ، حال کا تقاضا ایمان پورا کرنے والا بن جائے. حال کا تقاضا کیا؟ اس وقت یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا تقاضا کیا؟ فوراً مان لیو. کیوں؟ اللہ کی بات. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر اور 1-2-3 گھنٹے جنگ لڑتے تو فتح کر لیتے. اس طرح ایک کفار کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، پھر معاہدے ختم ہونے کے قریب حضرت معاویہ جنگ شروع کر دیے تھے. جنگ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے اچانک ان کے کان میں ایک آواز پڑی، وفاء لا غدر. وفاء لا غدر. یہ وہ صحابی ہیں جو 4 نمبر پر ایمان لائے، بڑوں میں 4 نمبر پہ سب سے پرانے صحابی. وہ صحابی بہت کم ان کا نام آتا ہے، بہت کم. وہ صحابی گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں حضور کے وصال کے بعد. سب سے پہلے ایمان قبول کرے تو حضور کے وصال کے بعد بزرگ صحابی آ رہے ہیں. اور جو ہی پوچھے فرمایا بھائی کون؟ فلاں. تو حضرت معاویہ فرمانے لگے رک جاؤ. یہ آ رہے ہیں تو بہت اہم پیغام لے کر ہی آ رہے ہوں گے. اب اندازہ لگائیے 3 گھنٹے کے بعد جیت ہونے والی ہے. ایسے موقع پر روکنا یہ کوئی ہر ایک کی بس کی بات تو نہیں نا. انہوں نے پھر ایک مسئلہ بتایا. دیکھو بھئی آپ نے ان سے معاہدہ کیا، معاہدہ ختم ہو رہا ہے رات کو اور آپ آج کے حساب جنگ شروع کر دیے. ارے رے 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 ہم سے غلطی ہو گئی. تو حضرت فوراً، یہ اسے کہتے ہیں ماننے کی صفت. جب اللہ کی بات آ گئی وفاء لا غدر، جو وعدہ کیے اسے پورا کرو، غداری مت کرو. یہ جملہ جو ہی کان میں پڑا فوراً حضرت معاویہ واپس لوٹ کر آ گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاص آپ دیکھیے. جس وقت ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت معاویہ کے جب حضرت معاویہ اور علی کے درمیان مقابلہ ہوا تھا تو حضرت معاویہ کے پاس آ کر جب کہا ایک صحابی نے، ان کے ٹیم والوں نے، ان کے قافلے والوں نے، لشکر والوں نے، کہ میں نے آج حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھ کر آئے. تو حضرت معاویہ کے پاس کارگزاری سنا رہے ہیں اور حضرت معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ میں نے آپ کے خلاف کہا نہیں، بہت زمانہ ہو گیا علی کے پیچھے نماز پڑھ کر. حضرت علی بالکل حضور کی طرح نماز پڑھاتے ہیں. یہ جملہ کہہ کر حضرت معاویہ رونے لگے. تو عرض کر رہا تھا کہ اتنا اخلاص ان کے اندر ہوگا جس کی وجہ سے کیا ہے، بالکل جب آ گیا اللہ کا حکم، جب آ گیا ایک صحابی بول رہے ہیں جنگ میں، ایک صحابی، تو فوراً اس بات کو تسلیم کر لینا کہ ایمان جب اس درجے پر ہوتا ہے تبھی اس وقت تسلیم کرنے کا مادہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں سریے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہی بتا رہا تھا، اسی کا نام تقویٰ ہے. قرآن جو کہتا ہے ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، اسی کا نام تقویٰ ہے. اگر تقویٰ ایمان کا معیار بڑھتے 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 حلال و حرام کی تمیز کرنا آ جائے تو تقویٰ آ گیا. ایمان کا معیار بڑھتے بڑھتے حلال و حرام کی اگر تمیز کرنا آ جائے تو تقویٰ آ گیا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حلال حرام. کل ایک نوجوان آئے تھے میرے پاس بات کرنے، پرسوں، کہنے لگے حضرت ہم لوگ جاتے ہیں سب مل کر، کبھی جماعتوں میں چلے جاتے، میں کہتا ہوں بھئی یہ مت کھاؤ تو کہتے نہیں ایسا سب نہیں بولنا، ایسا سب. تو میں نے کہا دیکھو بھئی جماعت میں جو ہم جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں؟ جماعت میں جاتے ہی ہیں ایمان بنانے کے لیے، نمبر 2 ایمان بچانے کے لیے، نمبر 3 ایمان بڑھانے کے لیے.
ایمان بنانا، ایمان بچانا، ایمان بڑھانا۔ ایمان بنانا یہ تو ابھی ابھی بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، چلو بھی پیدا ہو گیا۔ جتنا اب آپ ایمان کا LKG حاصل کر لیے، پھر UKG حاصل کر لیے، پھر فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج، دھیرے 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 کیا ہو رہا ہے ایمان۔ اب اسے بچانا کیسے؟ بچانے کے لیے پرہیز بتایا گیا۔ ایک لقمہ بھی حرام چلا جائے گا، ایمان بچے گا نہیں، تباہ ہو جائے گا۔ لقمہ، حجاج نے کیا کہا تھا؟ حجاج بن یوسف نے، ارے بھائی بزرگوں کی جماعتوں کو لا کر ایک لقمہ کھلا دیا، دعوت کرا دی۔ دعوت کے بعد اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، پوچھا کہ تیری خوشی کی وجہ؟ کہنے لگا آج تمہاری بددعا سے میں بچ گیا۔ مشہور واقعہ ہے۔ پوچھا کہ کیسے؟ کہا کہ آپ حضرات کو جو لقمہ کھلایا وہ لقمے سے دعا قبول ہی نہیں ہوتی، حرام لقمہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک لقمے سے جب دعا کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جو سراپا مکان ہی سود کا ہو، کاروبار ہی سود کا ہو، لین دین ہی سود کا ہو، اب ہم سے آ کر کہہ رہا ہے دعا پڑھو دعا پڑھو، ہم دعا پڑھ کر جب وہاں دعا کا دروازہ ہی بند ہو گیا، اس کے اعتبار سے ہی اب ہماری دعائیں سب اس کے حق میں کہاں قبول ہوں گی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اب یہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اسے کہتے ہیں کہ ہم حلال و حرام کی تمیز کرنے والے بن گئے تو تقوی۔ اگر حلال و حرام کی تمیز کر لیے، میں وہ ساتھی کہنے لگے بہت بے برکتی ہے، میں نے کہا اللہ سے جنگ لڑ کر آج تک کوئی برکت حاصل کیا؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے سود کھانے والوں سے کہ ہم ان سے جنگ لڑنے کو آ رہے ہیں۔ جب اللہ رب العزت جنگ لڑنے کو آ جائے تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی جیت سکتا ہے؟ جی اب یہاں صاف صاف قرآن پاک کی آیت ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ لوگ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ میں آیت بھی بتا دیتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 270 پر 8 جنگ کا اعلان کی آیت، 270 پر 9 جنگ کے اعلان کی آیت۔ اس میں سنیے، آرام سے لوگ کہتے ہیں بھائی گاڑی کون سی لون کی، یہاں کون سا لون کا، یہ الگ چیز ہے کہ بھائی آپ ٹیکس وغیرہ بچانے کے لیے کوئی ترکیب اختیار کر رہے ہیں، الگ چیز۔ یہ آ کر تعویلات میں آ جائیں گی باتیں، بھائی لون لیا لیکن لون لینا نہیں ہے، وہ الگ چیز، ترکیبات میں آتے ہیں، لیکن لون کوئی لے کر اسی میں جی رہا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب نے بزنس میں ڈال کر مال نقصان ہو گیا، اب وہ 10 لاکھ روپے لے کر بینک میں ڈال دیے، جو سود آتا ہے وہ کھا کر اسی میں جی رہے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ عمرہ کرتے ہیں، اور ہر جماعت کو کھانا کھلاتے ہیں، ہر جگہ پر چندہ دیتے۔ بھائی میں نے کہا بھائی یہ کیا ترتیب، جس سے اللہ ناراض، اللہ ایک جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، اور یہ آ کر سب کو دے کر اللہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ جہاں سے جنگ کا اعلان ہے اسے بند کرنے کو تیار نہیں، اور اسے جاری رکھا ہوا ہے جنگ کا اعلان کو، اور یہاں آ کر رحم پر رحم کرتا ہوا پھرتا ہے۔ یہ کہاں سے؟ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہی اتقوا اللہ کا لفظ میں جو کہہ رہا ہوں، التقوی اسی کو کہتے ہیں جو حلال کی طرف آگے بڑھائے، حرام سے روکے، اسی کو تقوی۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو کچھ بھی سود ہے ان تمام سود کو ختم کرو، چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ یہی ہے ایمان کا معیار، جتنا بڑھے گا اتنا اللہ کا حکم لے گا۔ جیسے حضرت عمر کا ایمان کا معیار اتنا بڑھ گیا تھا، اللہ حکم دینے سے پہلے لینا شروع کر دیے۔ کیا مطلب؟
پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا، حضور سے مطالبہ، حضرت مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کوئی آ رہا ہے آپ کی بیگمات بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی آ رہا ہے حضرت عائشہ کو دیکھ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، بات چیت کرتے کرتے حضور سے، اب جب بیگم بیٹھی رہے گی پاس میں دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ نظر تو ڈالیں گے. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ منافق ہے، وہ کوئی غیر ہے، وہ کوئی انجان انسان ہے، وہ کوئی لاپتہ انسان ہے، وہ آ کر ہمارے ازواج مطہرات پر نظر ڈالے، یہ بھی مجھے برداشت نہیں. آپ ان سے کہیے کہ پردے میں چلی جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی اللہ نے جب حکم نہیں دیا تو میں کیسے بھی حکم دے سکتا ہوں؟ تو اللہ نے آیت نازل فرما دی پردے کی. تو ایمان کا معیار وہ ہے کہ اب حلال کو اتنا لیا، حرام کو برداشت ہی نہیں کر رہا. یہ معیار کا ایمان ہو گیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اب یہاں کیا، اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم لوگ ہماری بات نہیں مانے تو سنو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے طرف سے اعلان جنگ ہے. اب اللہ کے رسول اعلان جنگ رکھ کر کوئی کعبے کی جا کر طواف کرے تو جنگ کا اعلان، جو جس پر لٹکی ہوئی ہے تلوار، تو اللہ تعالیٰ کیا چھوڑ دے گا اس کی طواف کی وجہ سے؟ نبی کے پاس جا کر سلام کر رہا ہے روضہ اقدس پر، کیا حضور اس کے سلام قبول کریں گے حرام کے مال لے کر؟ اور اللہ نے آگے فرما دیا وَإِن تُبْتُمْ، اگر آج تم نے سننے کے بعد توبہ کر لیے تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ جو تمہارا کیپٹل ہے اتنا لے لو، سود چھوڑ دو. بعض لوگ سود کے لیے دیتے بھی ہیں، سود میں لیتے بھی ہیں. کیپٹل لے لو، سود چھوڑ دو. کیپٹل لے لو، اتنا کرو. یہ قرآن پاک نے حل بتایا. وَلَا تَظْلِمُوا، کسی پر ظلم مت کرو. وَلَا تُظْلَمُونَ، تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تم اگر ظلم نہیں کرو گے تم پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عافیت کے ساتھ جو باتیں کہی گئیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. لك الحمد لك الشكر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وصينا ما كان فاسدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بے مستورات اگر ہیں تو تھوڑی دیر، اس لیے کہ اس وقت میں